بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجمی کا سبق نمبر 208 شروع کر رہے ہیں۔ یہ سبق وَإِذَا زِیدَت ان سے لے کر فی نقض نفی تک پڑھیں گے۔ وَإِذَا زِیدَت ان مع ما ای بعد ما، اور جب اضافہ کیا جائے ان کا ما کے ساتھ یعنی ما کے بعد، جیسے کہ ما ان زید قائم، قیلہ کہا گیا ہے انما اختصت ما بذکر کہ تخصیص کی گئی ہے ما کی ذکر کے ساتھ، لأنها لا تزاد مع لا فی استعمالاتهم، کیونکہ ان کا اضافہ نہیں کیا جاتا لا کے ساتھ عرب کے استعمال میں۔ وہی زائدۃ عند البصریین، بصریین کے نزدیک ان زائدہ ہیں، ونافیۃ مؤکدۃ عند الکوفیین، اور کوفیین کے نزدیک نافیہ ہیں اور مؤکدہ ہیں۔ اب انتقض النفی بإلا، اور نفی ٹوٹ جائیں الا کی وجہ سے، جیسے کہ ما زید الا قائم، او تقدم الخبر علی الاسم، یا خبر مقدم ہو اسم پر، ما قائم زید بطل العمل ای عمل ما، تو ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے اذا کان مع واحد من هذه الامور الثلاثه، جب ان تین امور میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو۔ اما اذا زیدت ان فلانما عامل ضعیف عمل لشبہ لیس، بہرحال جس صورت میں ان کا اضافہ کیا جاتا ہے ما کے بعد، تو اس وقت ما کا عمل اس لیے باطل ہو جاتا ہے کیونکہ ما عامل ضعیف ہے، عمل کرتا ہے لیس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، فلما فصل بینہا وبین معمولہا لم یعمل، پس جب فاصلہ آیا ان کے اور ان کے معمول کے درمیان، لم یعمل تو عمل نہیں کرتا۔ وَأَمَّا إِذَا انتقض النَّفْيُ بِإِلَّا، بہرحال اس صورت میں کہ جب نفی ٹوٹ جائے الا کی وجہ سے، تو اس صورت میں ما کا عمل اس لیے باطل ہو جاتا ہے، فَلِأَنَّ عَمَلَهَا لِمَعْنَى النَّفْيِ، کیونکہ ما کا جو عمل تھا وہ نفی کے معنی کی وجہ سے تھا، فَلَمَّا انتقض، جب نفی ٹوٹ گئی، بطل العمل، تو اس کا عمل بھی باطل ہو گیا۔ وَأَمَّا إِذَا تَقَدَّمَ الْخَبْرُ، بہرحال جس صورت میں خبر مقدم ہو، تو اس وقت ما کا عمل اس لیے باطل ہو جاتا ہے، فَلِتَغَيُّرِ التَّرْتِيبِ، ترتیب کے تغیر کی وجہ سے، مَعَ ضُعْفِهَا فِي الْعَمَلِ، باوجود اس کے کہ ما جو ہیں عمل میں ضعیف ہیں۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى خَبَرِهِمَا، اور جب عطف کیا جائیں ما اور لا کے خبر پر، بِمُوجِبٍ بِكَسْرِ الْجِيمِ، یعنی وہ عاطف جو ہیں وہ موجب ہو، ای بعاطف، ایسے عاطف کے ساتھ، یفید الایجاب بعد النفی، جو فائدہ دیتا ہو ایجاب کا نفی کے بعد، وہو بل ولیکن، اور وہ بل ہیں اور لیکن ہیں، نحو ما زید مقیما بل مسافر، وما عمر قائما لیکن قاعدا، فالرفع ای فحکم المعطوف الرفع، پس معطوف کا حکم جو ہے وہ رفع ہے، لا غیر، نہ کہ اس کا غیر، لکونہما بمنزلۃ الا، بل اور لیکن کے الا کے مرتبے میں ہونے کی وجہ سے، فی نقض النفی، نفی کے توڑنے میں۔ وَإِذَا زِیدَت ان مع ما، یہاں سے مصنف ان تین جگہوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جہاں پر ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا مقام یہاں پر مصنف نے ذکر کیا ہے کہ ما کے بعد ان کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے کہ ہیں ما ان زید قائم، وَإِذَا زِیدَت ان مع ما ای بعد ما، جیسے کہ ہیں ما ان زید قائم، کہ جب اضافہ کر دیا جائے ان کا ما کے ساتھ، یعنی ما کے بعد ان کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے کہ ما ان زید قائم، قیل انما، تو یہاں پر عمل جو ہے وہ ما کا باطل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے قائم مرفوع ہے، منصوب نہیں ہے۔ قیل انما اختصت ما بالذکر، یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ صرف ما کی زیادتی کو بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ ما زائدہ آتا ہے، لا نہیں آتا۔ ماقبل میں اگرچہ ما اور لا دونوں کی بات ہو رہی تھی، لیکن یہاں صرف
ما کو ذکر کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ ان ما کے بعد ہی آتا ہے، لا کے بعد نہیں آتا، اس لیے یہاں صرف ما کا ذکر کیا ہے، لا کا ذکر نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا اختصت ما بالذکر، سوائے اس کے نہیں کہ تخصیص کی گئی ہے ما کی ذکر کے ساتھ، لأنها لا تزاد مع آلاف استعمالاتهم، کیونکہ نہیں اضافہ کیا جاتا ان کا لا کے ساتھ عرب کے استعمال میں۔ وہی زائدۃ عند البصریین ونافیۃ مؤکدۃ عند الکوفیین۔ یہاں سے شارح ما کے ساتھ آنے والے ان کے معنی کی تعین میں کوفین اور بصرین کے اختلاف کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان جو ما کے ساتھ آتا ہے اس میں بصرین اور کوفین کا اختلاف ہے، اور دونوں مذہب جدا جدا ہیں۔ بصرین کہتے ہیں کہ یہ ما زائدہ ہیں اور تاکید نفی کے لیے ہیں، اس کا اپنا کوئی معنی نہیں، تاکید نفی تب ہی کرے گا کہ جب زائدہ ہوگا، اور کوفین کے ہاں یہ ما زائدہ نہیں ہے بلکہ نافیہ ہیں اور ما کی تاکید کے لیے ہے، یعنی نفی کی تاکید کے لیے ہے، مستقل نفی کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کو مستقل طور پر نافیہ مان لیں تو ایک خرابی لازم آئے گی، اور وہ خرابی یہ ہوگی کہ نفی کی نفی اس بات ہوتا ہے۔ یہاں ما اور ان جب دونوں نفی کے لیے ہوں گے تو نفی پر نفی داخل ہوگی، اور جب نفی پر نفی آئے تو اس بات پیدا ہو جائے گا اور نفی کا معنی ختم ہو جائے گا، حالانکہ مقصود یہاں نفی سے اس بات نہیں ہے۔ وہی زائدۃ عند البصریین، اور یہ ان جو ہے یہ زائدہ ہیں بصریین کے نزدیک، ونافیۃ مؤکدۃ، اور کوفیین کے نزدیک نافیہ ہیں اور مؤکدہ ہیں عند الکوفیین۔ اب انتقض النفی بإلا، یہاں سے ما کے عمل کو باطل کرنے کی دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ جب نفی ٹوٹ جائے الا کی وجہ سے تو اس وقت ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اور ما کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، منصوب نہیں ہوتی، جیسے کہ ہے ما زید الا، کہ نہیں ہے زید مگر قائم، او تقدم الخبر علی الاسم، یا خبر مقدم ہو اسم پر تو اس وقت ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے، یعنی ما کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، ما قائم زید، بطل العمل ای عمل ما۔ تو یہاں پر علامہ جامی نے یہ بتلا دیا کہ العمل پر جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے حذف کے عوض میں ہیں، اصل میں مراد ہے عمل ما، عمل ما جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اذا کان مع واحد من هذه الامور ثلاثه، اور یہ عبارت جو لائے ہیں علامہ جامی، اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ جب ان تین امور میں سے کوئی ایک امر جو ہے پائی جائے تو اس وقت جو ہے ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے، نہ کہ ان تینوں کا مجموعہ۔ ان تینوں کا مجموعہ مراد نہیں ہے بلکہ ان تین کے مجموعے میں سے کوئی ایک پائی جائے تو اس وقت جو ہے ما کا عمل باطل ہو جائے گا۔ اما اذا زیدت ان فلانما عامل ضعیف عمل لشبہ لیس، اس عبارت میں شارح مذکورہ تین صورتوں میں ما کے عمل کے باطل ہونے کی وجہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی صورت میں ما کا عمل باطل ہونے کی وجہ تو واضح ہے کہ ما عامل ضعیف ہے، لیس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے عمل کرتا ہے، اور جو عمل ذاتی نہ ہو بلکہ کسی کے سہارے پر ہو، یعنی کسی کی وجہ سے ہو، وہ ضعیف ہوتا ہے۔ لہذا جب عامل اور معمول کے درمیان فاصلہ آ جائے گا تو چونکہ یہ عامل ضعیف ہیں لہذا اب عمل نہیں کر سکے گا۔ دوسری صورت کی وجہ یہ ہے کہ دوسری صورت میں ما کے عمل کے باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب الا آ کر ما کی نفی کو توڑ دے گا تو چونکہ ما کا عمل نفی کی وجہ سے تھا، جب نفی ہی ٹوٹ گئی تو عمل نہ رہا، لہذا ما اس صورت میں بھی عمل نہیں کر سکے گا۔ تیسری صورت کی وجہ یہ ہے کہ تیسری صورت میں ما کا عمل باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب ما کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہوگی تو چونکہ ما عامل ضعیف ہیں، یہ ترتیب کے مطابق یعنی اسم پہلے ہو خبر بعد میں ہو تو عمل کر سکتا ہے، اگر ترتیب ہی الٹ جائے تو پھر یہ عمل میں کمزور ہے، تو عمل میں کمزور ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتا۔ اما اذا زیدت ان فلانما عامل ضعیف،
بہرحال جس صورت میں ان کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اس وقت ما کا عمل اس لیے باطل ہو جاتا ہے فَلِأَنَّ مَا عَامِلٌ ضعیف، کیونکہ ما جو ہے یہ عامل ضعیف ہیں، عاملہ لشبہ لیسا، یہ لیسا کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے عمل کرتا ہے، فلما فصل بینہا و بین معمولہا لم یعمل، پس جب فاصلہ آیا ان دونوں کے ان کے اور ان کے معمول کے درمیان تو لم یعمل تو عمل نہیں کرتا۔ واما اذا انتقض النفی بإلا، بہرحال جس صورت میں نفی ٹوٹ گئی الا کی وجہ سے، فلأن عملها لمعنى النفی، کیونکہ ما کا جو عمل ہے وہ نفی کے معنی کی وجہ سے ہیں، فلما انتقض بطل العمل، پس جب نفی ہی ٹوٹ گئی تو عمل بھی باطل ہو گیا۔ واما اذا تقدم الخبر، بہرحال جس صورت میں خبر مقدم ہو تو اس وقت ما کا عمل اس لیے باطل ہو جاتا ہے فلتغیر الترتیب، ترتیب کے بدلنے کی وجہ سے، مع ضعفها فی العمل، ما کا عمل میں ضعف ہونے کی وجہ سے، یعنی ما کا عامل ضعیف ہوتے ہوئے جب ترتیب ہی الٹ جائے تو ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِمُوجِبٍ فَالرَّفْعُ، یہ اس باب کا آخری مسئلہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب ما اور لا کی خبر پر کسی ایسے عاطف کے ذریعے سے عطف ڈالا جائے جو موجب ہو، یعنی ماقبل کی نفی ختم کر کے اس بات کا حکم ثابت کرنے والا ہو، تو چونکہ اب نفی نہ رہی اور ما اور لا کا عمل بھی نفی کی وجہ سے تھا، لہذا اب ان کا عمل بھی نہ رہے گا اور ان کی خبر تو ما یا لا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگی، لیکن خبر پر جو معطوف ہے وہ مرفوع ہوگا، اس کا حمل ما اور لا کے خبر کے محل پر ہوگا، لفظوں پر نہیں ہوگا، اور ما اور لا کی خبر ہونے کی بنا پر محلاً مرفوع ہوتی ہے، تو ان کا معطوف بھی محل پر حمل کرتے ہوئے مرفوع ہوگا، جیسے ما زید مقیما بل مسافر، اور ما عمر قائما لیکن قائمتا۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى خَبَرِهِمَا، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شارح نے یہاں علیہ کا متعلق بتایا ہے کہ علیہ کی ضمیر مفرد تثنیہ خبرہما یعنی کل واحد کی تعویل میں ہو کر دونوں یعنی ما اور لا کی خبر کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی یہ حکم صرف ما کی خبر کا نہیں بلکہ ما اور لا دونوں کی خبروں کا ہے۔ اور جب عطف کیا جائے ما اور لا کے خبر پر بے موجبن بکسر الجیم، اس عبارت میں شارح ما اور لا کی خبر پر ایسے عاطف موجب جیم کے کسرے کے ساتھ کو بیان کر رہے ہیں کہ جو نفی کے بعد ایجاب کا فائدہ دے، اور وہ بل ہیں، بل نفی کے بعد آئے تو یہ نفی کو ختم کر کے اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح لیکن بھی استدراک کے لیے آتا ہے، یہ بھی ماقبل کی نفی کو اس بات کے معنی میں بدلتا ہے، جیسے ما زید مقیما بل مسافر، اس مثال میں بل مسافر رفع کے ساتھ آئے گا، مسافرن نصب کے ساتھ نہیں آئے گا۔ ایسی ہی ما عمر قائما لیکن قاعد رفع کے ساتھ آئے گا، قاعدن نصب کے ساتھ نہیں آئے گا۔ ای بعاطفن یعنی ایسے حرف عطف کے ساتھ یفید الایجاب بعد النفی جو فائدہ دیتا ہو ایجاب کا نفی کے بعد، وہو بل ولیکن، اور وہ بل اور لیکن ہیں، نحو ما زید مقیما بل مسافر وما عمر قائما لیکن قاعدا، فالرفع ای فحکم المعطوف الرفع لا غیر، فحکم المعطوف کا مطلب یہ ہے کہ متن کی عبارت فالرفع خبر ہیں، اس کا مبتدا فحکم المعطوف محذوف ہے، فحکم المعطوف مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور الرفع خبر ہیں، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہیں، مبتدا کو محذوف مان کر خبر کو اس لیے جملہ بنایا گیا ہے تاکہ جزا جملہ بن جائے، مفرد نہ رہے، کیونکہ جزا کا جملہ ہونا ضروری ہے، مفرد جزا نہیں بن سکتی۔ فالرفع ای فحکم المعطوف الرفع، پس معطوف کا حکم جو ہے وہ رفع ہے، لا غیر نہ کہ ان کا غیر، لکونہا بمنزلۃ الا فی نقض النفی،
اس عبارت میں شارح عاطف موجب کے بعد وجوب رفع کی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح الا ما کی خبر پر آ جائے تو الا کے بعد ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے اور خبر پر رفع آ جاتا ہے، تو یہ عطف جو موجب ہیں یہ الا کے قائم مقام ہیں، کیونکہ جس طرح الا ما اور لا کی نفی کو توڑتا ہے، اسی طرح عاطف موجب یعنی بل اور لیکن بھی ما اور لا کی نفی کو توڑتا ہے، اور جب نفی ٹوٹ گئی پھر رفع ہوگا، نفی خواہ الا سے ٹوٹے خواہ بل اور لیکن سے ٹوٹے، لکونہما بمنزلۃ الا فی نقض النفی، بل اور لیکن کے الا کے مرتبے میں ہونے کی وجہ سے نفی کے توڑنے میں۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَإِذَا زِيدَتْ ان سے لے کر فی نقض النفی تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔